اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کا موقع ملے تو آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، ترقی کریں، تو پلیز آپ ہمارے چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، اس حق اور سچ کے مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور میں ابھی بس خبریں بول کر یہاں سے گجرات کے لیے روانہ ہو جاؤں گا۔ آج رات میں میرا 9 بجے انشاءاللہ بعد نماز عشاء فوراً سورت شہر میں کالی پل امباواڑی کا جو علاقہ ہے وہاں پر آج رات میں میرا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تفصیلی بیان ہوگا، اس لیے سورت والے اور آس پاس والے اس خبر کو شیئر کریں اور یاد رکھیں رات میں آپ کو وہاں پر بیان میں پہنچنا ہے۔ اور آنے والے کل یعنی سنیچر کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد جونا دیوا گاؤں، انکلیشور کے بازو میں جو گاؤں ہے جونا دیوا گاؤں، وہاں پر بھی باقاعدہ ایک شاندار پروگرام سیرت النبی کے تعلق سے وہاں پر بھی رکھا گیا ہے۔ ایکچوئل میں آپ جانتے ہیں کہ یہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیع الاول کا مہینہ ہے اور پورے ملک میں اس وقت بلکہ پوری دنیا میں اس وقت جو ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اور سچی بات تو یہی ہے کہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم نبی کی زندگی، نبی کا پیغام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، ان کی پیاری پیاری تعلیمات، ان کی پیاری پیاری باتوں کو اپنے برادران وطن، اپنے ہندو بھائیوں تک بھی پہنچائے۔ تو میں ابھی آج نکل رہا ہوں، تو آج اور کل 2 دن میرا گجرات میں پروگرام ہے۔ تو جونا دیوا گاؤں انکلیشور میں مسجد نور کے پاس جونا دیوا گاؤں میں بعد نماز عشاء فوراً یہ پروگرام ہوگا۔ آپ انکلیشور اور اس کے آس پاس کے لوگ اس بات کو خوب شیئر کریں اور آپ وہاں پر ضرور پہنچے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ دسہرہ ریلی میں کرائے کے لوگوں کو بلایا گیا تھا، کسی کو 300، کسی کو 500 اور 10 کروڑ روپئے تو صرف ایس ٹی بس کو۔ ہمارے اسٹیٹ مہاراشٹر کے مکھیہ منتری ایک ناتھ شندے کی ریلی میں پہنچنے کے لیے ایس ٹی کو 10 کروڑ روپے ادا کیے گئے۔ اب اس کو لے کر تنازع وواد شروع ہو گیا ہے۔ بی کے سی کی دسہرہ ریلی پر شیو سینا یعنی ادھو ٹھاکرے نے زبردست اعتراض کیا ہے اور کہا ہے
कि MP संजय राउत के पास 11 लाख रुपए मिले थे, ओनली 11 लाख मेंबर पार्लियामेंट के घर में मिले थे, जबकि 11 लाख तो आज आम जो छोटा मोटा कारोबार करने वाला है, बिल्डर है, वो भी 11 लाख अपने पास हमेशा रखता है, 10 या 20 लाख, ताकि वो जरूरत पे उसके काम आते रहे। तो MP संजय राउत के पास 11 लाख रुपए मिले थे, तो ED की इंक्वायरी हुई थी और यहां 10 करोड़ रुपए ST को सिर्फ किराए के लोगों को भीड़ लगाने के लिए, दशहरा रैली में भीड़ लगाने के लिए, लाने के लिए 10 करोड़ रुपए अदा किए गए ST बस को। तो इसकी ED जांच इंक्वायरी कब होगी? आइए नाज़रीन, उत्तर प्रदेश के कानपुर से बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हां, कानपुर में बजरंग दल के गुंडों ने मजार की दीवार तोड़ दी। कानपुर के चिन्नीगंज इलाके में PWD के बंगले के बगल में PWD की जमीन पर बनी एक पुरानी मजार को लेकर उस वक्त तजाद तनाजा पैदा हो गया, जब उसको जाने वाले रास्ते पर एक गेट को लगाया जा रहा था। इलाकाई लोगों ने गेट को लगाने को लेकर पहले ऑब्जेक्शन लिया, एतराज किया, मगर जब इख्तिलाफ ज़्यादा बढ़ा तो बजरंग दल के कारकुनान मौके पर पहुंच गए और उन्होंने ज़बरदस्ती गेट को तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि मजार से मुंसलिक PWD का एक कमरा था जिस पर मजार के लोगों का कब्जा था और उस पर मजार का बोर्ड लगा हुआ था। इख्तिलाफ की खबर और बढ़ते तशद्दुद को देखते हुए मौके पर पुलिस ने पहले PWD के अफसरान को बुलाया और मजार के बारे में हकीकत जानने के बाद पुलिस की मौजूदगी में ये सारा मामला हल करने की कोशिश की गई। लेकिन आप समझ सकते हैं कि बजरंग दल के गुंडे कभी गरबा के पंडाल में मुसलमान जवानों को पीटना या किसी भी तरीके से माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। इसलिए लोग सवाल अब सीधा सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। 2 सवाल, एक तो गोदी मीडिया से लोग सवाल कर रहे हैं कि गोदी मीडिया इन पर कब भौंकेंगी, और दूसरे ये कि जैसे PFI पर पाबंदी लगाई गई तो इन गुंडों पर पाबंदी कब लगेगी। ऐसे ही एक अफसोसनाक वाकया रियासत झारखंड के गिरडेहा से आ रहा है। ये वाकया ये है कि झारखंड में एक मस्जिद की बेहुरमती की गई, जिसके बाद माहौल खराब हो गया। शर पसंदों और आतंकियों की इस बुरी हरकत से मुसलमानों में खूब गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। खैर, फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इत्तलात के मुताबिक एक शख्स ने अपने 3 दीगर साथियों के साथ मस्जिद में घुसकर गंदगी फैला दी, जिसके बाद इलाके में माहौल खराब हो गया। साथ ही लोगों को समझाने के लिए इलाके के बाअसर लोगों को भी फाल कर दिया गया है। इल्जाम है कि पंजबा के ही रहने वाले एक शख्स ने अपने 3 दीगर साथियों के साथ मस्जिद में जाकर गंदगी कर दी। उन्हें ऐसा करते एक मुसल्ली ने देख लिया, जिसके बाद शोर शराबा हुआ और फिर मकामी लोग जमा हो गए और फिर माहौल खराब हुआ। लेकिन इस मामले में 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये उठता है कि आखिर इन आतंकियों को रोकने के लिए मजबूत कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है। चलिए आइए नाज़रीन, एक बड़ी चिंताजनक खबर सामने आ रही है। जी हाँ, धीरे धीरे अब तकरीबन 99% चैनल तो बिक ही गए थे, बस 2-3 चैनल बचे थे जो सच दिखाते थे और जो चाटुकारी और दलाली से दूर रहते थे। लेकिन अभी आपने बीच में सुना था कि NDTV भी अब गोदी मीडिया की लिस्ट में और दलाल मीडिया की लिस्ट में शामिल हो रहा है या हो गया है। तो जी हाँ, अब NDTV पर जो न्यूज़ रीडर या एंकर या यूँ समझिए कि उसके मेन समझे जाते थे रवीश जी कुमार, जिनको देखने के लिए लोग लाखों करोड़ों लोग बेचैन रहते थे कि रवीश कुमार की रिपोर्ट देखेंगे तो दिल को चैन मिलेगा, वरना किसी पर कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अब NDTV है और रवीश कुमार है कि मानने को तैयार नहीं था, तो बाकायदा पूरा गेम फिट करके NDTV को भी खरीद लिया गया। और अब यह खबर मेरी निगाहों के सामने है कि NDTV पर रवीश का दौर खत्म हो गया। उसी वक्त मैंने कहा था कि रवीश कुमार न बिकने वाले लोग हैं, न दबने वाले हैं, न समझौता करने वाले हैं। सच्चाई के साथ वो आवाज़ उठाते रहेंगे और रवीश जी कुमार अगर रोड पर खड़े रहकर भी खबरें सुनाने लगे तो लाखों लोग उनको सुनेंगे। तो रवीश जी ने ऐसा ही किया और अब खबरें आ रही है कि रवीश जी का NDTV पर दौर ख़त्म हो गया और अब वो यूट्यूब पर, जैसे हम बैठे हैं अभी यूट्यूब पर, वो भी यूट्यूब पर आ गए हैं। रेडियो रवीश के नाम से उन्होंने नई शुरुआत कर दी है। जी हाँ, उसकी वजह यह है कि NDTV पर अब कंट्रोल अडानी का हो गया
اور اڈانی کس کے باس ہے, کس کے آقا ہے, اور کیا چلیں گا اب NDTV سے, یہ روش جی کمار برداشت نہیں کر سکتے تھے. آخر ریڈیو روش کے نام سے اب YouTube پر روش کمار نظر آئیں گے. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو, آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں. دیش ودیش میں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دیسی شفا لائے ہیں مرد اور عورتوں کے تمام گپت روگوں کا علاج. پہلی خوراک میں حیرت انگیز اثر دیکھیں. اگر آپ ہم سے انڈیا اور انڈیا سے باہر دوائیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں, اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. اگلا دن مدارس کا سروا اور مدارس کے آنے والے حالات کو لے کر, چیلنجز کو لے کر, اور ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جائے, اس کو لے کر باقاعدہ دارالعلوم دیوبند نے 30 اکتوبر کو ایک اجلاس, اہم اجلاس طلب کیا ہے. یعنی اسی مہینے کی آخری تاریخ کو مدارس اسلامیہ کے درپیش مسائل اور موجودہ حالات کے چیلنجز کے سدباب, روک تھام اور تعلیمی نظام و تربیت میں مزید بہتری کی غرض سے دینی تعلیمی مرکزی درسگاہ دارالعلوم دیوبند نے کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند کا اہم اجلاس 30 اکتوبر کو بلایا ہے. اس اجلاس کے سلسلے میں تیاریاں شروع کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ 30 اکتوبر کو تو یہ اجلاس ہوگا, لیکن 29 اکتوبر کو کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ کی مجلس عاملہ کی اہم میٹنگ دارالعلوم دیوبند میں منعقد کی جائے گی, اور اگلے روز یعنی 30 کو مدارس کے ذمہ داران کا عمومی اجلاس دارالعلوم دیوبند کی مسجد رشید میں منعقد کیا جائے گا. اجلاس کے دوران مدارس کے مسائل کے حل کیے جانے پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے علاوہ تعلیمی نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اور دیگر مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے, یہ بھی زیر غور ہوں گے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ کل ہند رابطہ مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند مدارس کی سب سے بڑی تنظیم ہے. یہ تنظیم جس سے پورے ملک کے تقریباً 4,500 سے زائد مدارس اسلامیہ منسلک ہیں. اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے, حالانکہ وہ افریقی ملک کی ہے لیکن ہمارے ملک سے جڑی ہوئی, اس لیے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بھارتی کمپنی, ہندوستانی کمپنی کی کھانسی کی دوا ہے. اس سے افریقی ملک گیمبیا میں 66 بچوں کی موت ہوئی. UNO نے ادویات کو, ان دواؤں کو صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ قرار دیا. آخر تحقیقات شروع کر دی گئی ہے. WHO کے انتباہ کے بعد مرکزی حکومت نے ہریانہ انڈیا کے سونی پت میں واقع میڈن فارماسیوٹیکل کمپنی کے تیار کردہ 4 کھانسی اور کولڈ سیرپ کی انکوائری شروع کر دی ہے. اسی کڑی میں دلی اور سونی پت کے محکمہ صحت کی ٹیم ادویات کی جانچ کے لیے کمپنی پہنچی ہے. میڈیا کو جیسے ہی اس کا علم ہوا تو محکمہ صحت کے اہلکاروں نے خود کو کیمرے سے دور کر لیا. اطلاعات کے مطابق میڈیا کو فیکٹری کے اندر جانے سے روک دیا گیا ہے. ناظرین آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر کے ناگپور سے. آپ جانتے ہیں کہ ناگپور میں RSS کا ہیڈ کوارٹر ہے جس پر آدھی صدی تک کبھی ترنگا نہیں لہرایا. اتنے زبردست وہ ترنگا اور دیش پریمی ہیں لیکن وفادار مانے جاتے ہیں, اس لیے ان پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی. اب RSS اور مول نواسیوں کی جھڑپ ہوتی رہتی ہے, خاص طور سے باطونی جھڑپ, باطونی حملے ہوتے رہتے ہیں. اب گزشتہ کل RSS ہیڈ کوارٹر پر مورچے کا اعلان بھارت مکتی مورچہ کی جانب سے کیا گیا تھا. ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر بھارت مکتی مورچہ کے کاریہ جمع ہوئے اور پھر ماحول تھوڑا بگڑنے لگا. بھارت مکتی مورچہ کے سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کیا گیا. بھارت مکتی مورچہ کے ادھیکش وامن میشرام کی ادھیکشتا میں RSS کے ہیڈ کوارٹر پر ایک مورچہ نکالا گیا. چنانچہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے وامن میشرام سمیت سینکڑوں کارکنان کو گرفتار کر لیا. مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ فڈنویس اور وزیر داخلہ فڈنویس نے اس آندولن پر ری ایکشن ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ غلط بات ہے. دیویندر فڈنویس نے کہا کہ دھم چکر پرورتن ڈے ہمارے لیے بہت مقدس دن ہے. ملک بھر سے لوگ یہاں آتے ہیں پھر بھی امن و امان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگ عقیدت کے ساتھ آتے ہیں اور درشن کرتے ہیں, کچھ وقت گزار کر واپس چلے جاتے ہیں
اور اس طریقے سے سیاسی فائدہ حاصل کرنا اور ہزاروں کارکنان کو گرفتار جمع کرنا یہ غلط ہے. تو لوگ اب سیدھا فڑنویس پر بھی وار کر رہے ہیں کہ جناب 10 کروڑ کی صرف ایس ٹی بسیں بک کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بمبئی لا کر پورا ٹریفک سسٹم سے لے کے ہر چیز کا سسٹم کو ختم کرنا، کیا یہ سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا؟ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا آج سے 2 دن پہلے ایک بڑی خبر آئی تھی کہ مکیش امبانی اور ان کے پورے پریوار کو مارنے کی، جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی تھی. اب وہ دھمکی دینے والے کے تعلق سے خبر آ رہی ہے کہ اس ملزم کو جس نے دھمکی دیا تھا امبانی اینڈ پریوار کو، اسے بہار سے گرفتار کیا گیا. اور کون تھا؟ راکیش مشرا کو ممبئی لایا گیا، دربھنگہ سے ممبئی لایا گیا. دھمکی کے لیے استعمال ہونے والا موبائل بھی برآمد کر لیا گیا ہے. بتایا گیا ہے کہ متعلقہ شخص کی جانب سے دھماکے سے اڑانے کی دھمکی دی گئی تھی اور یہ دھمکی آمیز فون کال اسپتال کے لینڈ لائن نمبر پر کیا گیا تھا، جس کے بعد مکیش امبانی کی رہائش گاہ اینتیلیا کے باہر سیکورٹی سخت کر دی گئی. اس معاملے میں ممبئی میں مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کی گئی اور اس دھمکی دینے والے ملزم کو بہار کے دربھنگہ سے گرفتار کر کے ممبئی لایا گیا. آئیے ناظرین، مودی جی نے ابھی بس پچھلے ہفتے میں بلٹ ٹرین وندے بھارت ٹرین کا اوپننگ کیا، اس پر بیٹھ کر کچھ دور کا سفر کیا، لیکن مودی کے بیٹھنے اور مودی جی کے سواری کرنے کے کچھ دن بعد ہی وندے بھارت ٹرین اور بھینسوں کی ٹکر ہو گئی. گاندھی نگر وندے بھارت سیمی ہائی اسپیڈ ٹرین جمعرات کو گجرات کے واٹوا اور منی پور کے درمیان پٹری کو پار کرنے والی بھینسوں کے جھنڈ سے ٹکرا گئی. خدا کا شکر ہے کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا ہے. جی ہاں، یہ وہی وندے بھارت ٹرین ہے جس کا ابھی کچھ دنوں پہلے مودی جی نے ہری جھنڈی دکھا کر اوپننگ کیا تھا. اور یہی نہیں بلکہ مسٹر مودی گاندھی نگر سے اس میں بیٹھ کر احمد آباد کے کالوپور ریلوے اسٹیشن تک سفر بھی کیا تھا. آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ میں جو 4 ہندوستانیوں کا کڈنیپ کیا گیا تھا، اغوا کیا گیا تھا، آخر انہیں ختم کر دیا گیا. ان کی لاشیں برآمد ہوئی ہے. مرنے والوں میں 8 ماہ کی بچی بھی شامل ہے. مرسٹ کاؤنٹی کے شریف وارن وارنک نے بتایا کہ مقتولین کی لاشیں اسی علاقے سے برآمد کی گئی ہے اور یہ واقعہ انتہائی خوفناک ہے. جن اغوا شدہ افراد کی لاشیں ملی ہیں ان میں 36 سالہ جسدیپ سنگھ، ان کی بیوی جسلین کور 27 سال، ان کی 8 ماہ کی بیٹی آروہی ڈھیری اور ایک 39 سالہ شخص امندیپ سنگھ شامل ہے. امریکی حکام نے کہا تھا کہ چاروں افراد کو 3 اکتوبر کو ساؤتھ ہائی وے 59 کے 800 بلاک سے جبرن اغوا کیا گیا تھا. حکام نے کسی مشتبہ شخص کا نام نہیں لیا ہے. معلومات کے مطابق یہ خاندان امریکہ میں اپنا ٹرانسپورٹ کا کاروبار کر رہا تھا اور یہ خاندان پنجاب کے ہوشیار پور ضلع کے ٹانڈا کے ہرسی گاؤں کا رہنے والا ہے. اس سے پہلے کیلیفورنیا پولیس نے اس معاملے میں 48 سال کے ایک شخص کو حراست میں لیا تھا جس نے خودکشی کی کوشش کی اور اب اس کی حالت تشویشناک ہے. لیکن خیر، یہ بڑی بری خبر ہے کہ ہمارے اپنے 4 ہند نژاد ہندوستانیوں کو امریکہ میں کڈنیپ کے بعد مار دیا گیا. داد کھاج کھجلی کا جلد سے علاج ڈاکٹر شیخ ناظم سے کانٹیکٹ کیجیے 8983547069 پر. جوڑوں کا درد، پائلز، بواسیر، ایسیڈیٹی، وزن کا کم کرنا، گردوں اور مثانوں کی پتھری، گپت روگ، بالوں کا جھڑنا اور سفید ہونا، ان تمام بیماریوں کے علاج کے لیے ہندوستان آیورویدک سینٹر جلگاؤں. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں
और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।